بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، ہم نے جو پچھلا لیکچر تھا وہ کیا تھا رودات، مکالمہ اور روز نامچہ۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں سوال آتا ہے، چھٹا سوال، ٹھیک ہے، سوال نمبر 6، جس میں چوائس ہوتی ہے یا آپ مکالمہ کریں یا پھر رودات کریں یا پھر روز نامچہ کریں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوائس نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتا ہے روداد ہی آپ نے کرنی ہے تو روداد ہی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تینوں جو ہے وہ طریقے کس طرح ہم کر سکیں تاکہ ہمیں کم از کم پتہ تو چلے نا یہ کیا نام اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم اس سوال کو خالی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا رودات نویسی جو ہوتی ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا لغت کے اندر معنی واقعہ، احوال، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہے وہ حوالہ یا پھر قصہ، ماجرا، کیفیت، یہ سب رودات کے معنی لغت کے اندر بے شمار لکھے ہوئے۔ لیکن آسان عام فہم میں نے بتایا تھا کہ وہ چیز جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس کو رودات کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی ہے، حادثہ دیکھا، کوئی سانحہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے میچ دیکھا ہے، کوئی سالگرہ دیکھی ہے، آپ اسکول کالج جاتے ہیں، آپ وہاں آپ نے کوئی ایسا ایونٹ دیکھا ہے قائد کے حوالے سے یا پھر جو ہے اقبال ڈے کے حوالے سے، یا پھر کوئی ایسا فنکشن آ جاتا ہے، مشاعرہ ہوتا ہے آپ کے ادارے میں، ٹھیک ہے، آڈیٹوریم میں، ہال میں، تو وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی یعنی کہ ایونٹ ہوتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں اسپورٹس ڈے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کالج جاتا ہے کسی اور کالج میں کھیلنے کے لیے، تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ ہار جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کو رودات کہتے ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دو موضوع ہوتے ہیں، ایک معینہ، ایک غیر معینہ۔ معینہ وہ ہوتے ہیں جس کو یعنی کہ جانچا جائے یا پھر طے شدہ تقریبات جیسے جلسہ، جلوس، کوئی پروگرام، ٹھیک ہے، جو طے شدہ ہو، جس کی تاریخ، دن، وقت، ہر چیز متعین ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے دوسرا غیر معینہ۔ غیر معینہ اچانک یعنی کہ کوئی ایسی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے، سانحہ، کوئی واقعہ ایسا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں طریقوں سے روداد آ سکتی ہے پیپر میں۔ تو کرنے کا طریقہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے جب آپ نے اس کی ابتدا کرنی ہے، اس کا عنوان آپ نے لازمی لکھنا ہے پیپر کے اندر کہ کس پہ عنوان کہاں سے لکھا ہوتا ہے پیپر میں، وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ روداد لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ مارکر کے ساتھ اس کا نام لکھیں روداد کا۔ اس کے بعد نیچے جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے دن، تاریخ اور یہ سارا آپ نے مکمل لکھنا ہے، ٹائم بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا، مثال کے طور پہ آپ نے میچ دیکھنا ہے 19 دسمبر ہفتے کی شام 6 بجے یا 5 بجے یا جتنے بجے ہم گھر سے نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ٹکٹیں بک کروا لی تھی، تو 6 بجے ہم گھر سے نکلے، گاڑی لی یا ڈرائیو جو ہے وہ ان ڈرائیو یا پھر کسی بھی چیز پہ، وہ آپ نے بالتفصیل، ٹھیک ہے، یعنی کہ ربط کو قائم رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم میچ دیکھنے گئے اور یہ ٹیموں کا میچ ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا، اس کے بعد پھر آپ واپس کہ ہم نے اس میں یہ کھایا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ گیٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے تھے تو اسی طرح ہمیں پولیس نے روک لیا، ہمیں رضاکارانوں نے جو ہے وہ روک لیا، اس طرح نہیں، ربط، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ گھر سے نکلے کیا ہوا، اس کے بعد کہاں رکے، پھر اس کے بعد آپ اسٹیڈیم میں کب پہنچے، ٹائم بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اسٹیڈیم میں پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات، یعنی کہ آپ کو آپ کی چیکنگ کی گئی کتنی دفعہ ہوئی، پھر آپ کا کوئی مشکل تنگی پیش آئی ہو گیٹ تلاش کرنے میں، آپ نے گیٹ نمبر 8، 4، 5 جتنا بھی، پھر اس کے بعد آپ کو سیٹ میں تھوڑی تنگی پیش آئی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ اس طرح ربط، پھر آپ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی جو ہے وہ آپس میں رننگ کر رہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ٹاس ہوتا ہے، ٹاس کون سی ٹیم جیتتی ہے، کن کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ربط ترتیب کے ساتھ، اس کے بعد پہلا گول یا پہلا جو ہے وہ بیٹنگ کون کرتا ہے، اس کے بعد کتنا سکور بناتا ہے، سب سے زیادہ کس نے سکور بنایا، اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ربط کے ساتھ، اس کے بعد لاسٹ ٹائم آخری اوور تک، ٹھیک ہے، یا آخری جو ہے اگر فٹ بال کا تو آخری گول تک، ٹھیک ہے، پلنٹی تک، تو آپ نے اس کے بعد پھر ہم جب واپس آئے تو بہت رش تھا، پھر ہم گھر میں آ کے جو ہے وہ کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم اس طرح آپ نے ربط رکھنا ہے۔ تو اس کی طوالت میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی 1.5 صفحات پہ ہو جائے، 1.5 سے 2 صفحات پہ آپ نے اس رودات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ لکھنے کو تو ہم 4-5 صفحے جو ذہن کے اندر آتا ہے لکھتے جائیں گے، لیکن 1.5 سے 2 صفحے اس پہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چند میں مجوزہ موضوعات لکھیں، جس طرح سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس،
ٹھیک ہے، اس کے رودات آپ بیان کر سکتے کہ 12 ربیع الاول صبح ہم اٹھے، ٹھیک ہے، رات کو ہی ہم نے تیاری کی تھی اس طرح اب ربط کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ کتنے بجے اٹھے، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد ہم کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے جناب یہ اس پروگرام کے اندر یہاں محفل تھی، یہاں محفل تھی، ہم نے جناب کھانا سرو کیا، یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کی تقریب کی رونمائی کے لیے کتاب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نشان لگا دیتا ہوں، اس کو آپ نے ایک دفعہ دیکھنا۔ کتاب کی تقریب کی رونمائی یعنی کہ کتاب بندے نے پبلش کروائی ہے، ایک رائٹر ہے، اس نے آپ کو انویٹیشن یعنی کہ کارڈ دیا کہ میری کتاب پبلش ہونے والی ہے، اس کی یعنی کہ تقریب ہے، تو آپ کو بلایا، اس کتاب کا آپ نے مفصل کہ کس حال کے اندر، ٹھیک ہے، کس ہوٹل کے اندر کتنے کتنے بندے تھے، کب بلایا، کیا آپ کو پیغام دیا، پھر اس کے بعد چیف گیسٹ کون تھا اس کتاب کے اندر، جو ہے کون کون سے اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے مہمان ہے، سب سے پہلے کس نے خطاب کیا، اس کتاب کے بارے میں اس بندے نے کیا کہا، اس نے کیا، اس کے تاثرات کیا تھے، اس طرح آپ نے مکمل ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں وہ جو رائٹر تھا اس نے پھر ہمیں تحفے میں ایک کتاب بھی دی، ٹھیک ہے، جس پہ اس کا نام تھا، ہم نے پھر تصویر بنائی، اس طرح آپ نے ربط کے ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد سالگرہ پارٹی، کوئی سالگرہ پارٹی، اس میں بھی آپ نے ربط، ٹھیک ہے، ترتیب، کسی یادگار سفر کے لیے کوئی آپ نے سفر کیا، نہران کگان یا ہنزا سکردو، یا آپ باہر کسی ملک کے اندر چلے جاتے، یا پھر عمرہ کیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ بھی یادگار سفر ہے نا، حج کیا، عمرہ کیا آپ نے، یا پھر کسی بھی ملک کے اندر آپ گئے سیر کرنے کے لیے، اسکول کی طرف سے، کالج یا فیملی آپ کی گئی ہے مکمل، ٹھیک ہے، اس کو تفصیل بالربط یعنی کہ ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہسپتال میں مریض، کسی یادگار سفر، ہسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے، ہاسپٹل گئے، آپ کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، خالہ کا بیٹا یا ماموں یا کوئی بھی ایک ایسا عزیز، آپ نے اس کی عیادت کی اپنی آنکھوں سے، جو جو چیز ربط کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوم اقبال کی کالج میں ہوتا رہتا ہے، یہ ایونٹ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی، ٹھیک ہے، اس میں جو جو چیزیں ہوئی ہے، جس طرح وہ آپ کی کلاس میں آئے، کسی نے ترانہ پڑھنا ہے، کس نے جو ہے وہ نعت پڑھنی ہے، کس نے تلاوت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کا نام بھی لکھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرنسپل نے یہ تقریر کی اور یہ احمد نے اس جو ہے وہ ترانہ ملی نغمہ گایا، اس کے بعد اس نے اس طرح۔ اس کے بعد ایک کرکٹ میچ، فٹ بال، بیڈمنٹن یا کوئی بھی آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس پہ یہ جو ہے نا موضوع میں نے لکھے ہوئے 7 موضوع ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کسی بھی موضوع پہ، یہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھنا، کسی بھی موضوع پہ آ جائے تو اس کو آپ نے 1.5 سے 2 صفحات پہ روداد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا روداد کا۔ اب اگلا ہمارے پاس آتا ہے مکالمہ، ٹھیک ہے۔ مکالمہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لغوی معنی ہے کلام کرنا، بات چیت یا گفتگو کرنا، 2 بندوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، کتنے مرضی بندے اس کے اندر، زیادہ کردار مکالمہ ہوتا ہے بات کرنا، میں بات کر رہا ہوں، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک مخاطب، آپ میرے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جو سامعین ہوتا ہے، سننے والا، پھر وہ بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ سنتا ہی ہے صرف، پھر تو میں ہی بولوں گا نا، ابھی میں بول رہا ہوں، یہ مکالمہ تو نہیں ہے نا۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک بندہ بیٹھے اور میں اس سے بات کروں، گفتگو کروں، اور وہ بھی بات کرے، میں بھی بات کروں، میں سوال کروں، وہ جواب دے، پھر وہ سوال کرے، میں جواب دوں، اس طرح آپس میں گفتگو، باہم گفت و شنید کو مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا مکالمے میں ایک تو ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ کے آئے 9th یا 10 میں، کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ مریض ڈاکٹر کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ، اس طرح نہیں آپ نے مکالمہ اس میں کرنا، اچانک کوئی ایسا واقعہ، آپ نے کوئی ایسی لائن لکھنی ہے، وہاں سے آپ نے اپنی بات کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں نے آپ کو جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے اچانک، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کوئی اس طرح کی چیز، وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہیرو آتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، پھر ہیروئن آتی ہے، اپنا تعارف، پھر ہر ایک کردار آتا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، وہ پردہ گرتا ہے، یعنی کہ سکرین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے بچے کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ ماں چلاتی ہے، چیختی ہے، یا پھر کوئی ایسا میدان یا گراؤنڈ دکھاتے، یا پھر کوئی ایسی جو ہے وہ گاڑی ٹکر لگتی ہے، وہاں سے جو ہے نا پھر آگے یہ سلسلہ یعنی کہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچانک کوئی چیز، مکالمہ بھی آپ نے اسی طرح شروع کرنا ہے کہ اچانک آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے تو آپ کی بات سن کے پھر دوسرا وہ بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے اہم مکالمے 2 دوستوں کے درمیان ڈینگی بخار کی حفاظت کے لیے، اس پہ آپ 2 دوست لے لیں، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے، ڈینگی بخار کیسے ہوا، ٹھیک ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے، اس کے
नुकसान, इससे बचने के क्या क्या तरीके, ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मोबाइल फ़ोन के नुकसानात। मोबाइल फ़ोन के नुकसानात, इसके नुकसान आपने बताने। सबसे पहले इसमें चंद फ़वाइद भी बता दें या नुकसान। नुकसान के साथ साथ जो यानी कि इसका नुकसान है आपने देखा है, और जो रिसर्च है, ठीक है, कि कितना मोबाइल हम इस्तेमाल करना चाहिए, इसका क्या नुकसान आँखों को होता है, अपने जिस्म को होता है, ये सारा नुकसान इसके अंदर डिटेल के साथ आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान वक़्त की पाबंदी। ये बिल्कुल आसान है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो है ये मुकालमा होता है, वक़्त की पाबंदी। वक़्त की पाबंदी आप इसको इस तरह शुरू कर देते हैं कि फ़ेल हो गया या सप्ली आ गई या एक पेपर में कम नंबर है, उस्ताद अहमद से पूछता कि आपके मैथ में या उर्दू में नंबर कम क्यों आए, यहाँ से मुकालमा शुरू करें। ठीक है। फिर आगे अहमद कहे कि सर मैं इस दफ़ा तैयारी नहीं की, या फिर जो है मुझे कोई काम था पेपर से पहले, या फिर कोई शादी आ गई, या मैं बीमार था, यहाँ से एक बात आपने बनानी है। ठीक है। लेकिन शुरू इस तरह, ये नहीं कहना कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उस्ताद कहता है अच्छा सर मैंने आपसे सवाल करना है। जी बेटा क्या सवाल करना है, ये इस तरह नहीं मुकालमा। ठीक है। अचानक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अचानक कोई ऐसा लिखे लाइन जुमला जिससे आप बात आगे बढ़ा सके, और इसको 2 पेज तक, 2 सफ़ात तक आपने लेके जाना। ठीक है। दूसरे नंबर पे है यानी कि चौथे पे दोस्तों के दरमियान लोड शेडिंग, यानी कि जो यानी कि लोड शेडिंग होती है, बिजली चली जाती है, इस पे आप बात कर सकते हैं। मुकालमा ये भी अच्छा खासा ये आता है। गाहक और दर्जी के दरमियान, ये आपने पिछली क्लासों में भी किया हुआ है। दर्जी और गाहक के दरमियान कपड़े जो है वो सिलाई करवाने, तो उसने कपड़े सिलाई ठीक नहीं किए, ठीक है, उसने बड़े कर दिए, या ये बाजू, या ये क्या नाम उसका जेब लगानी थी नहीं लगाई, इस तरह की बात जो है ना, नई बात, ये वो पुरानी बात नहीं कि मैंने कपड़े सिलवाने ईद के लिए, नहीं, कोई ऐसी नई बात आपने उसके अंदर लेके आनी है। ठीक है। तो ये मुकालमा की तवालत भी आपकी होनी चाहिए कम से कम 2 सफ़ात पे। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है रोज़नामचा। रोज़नामचा ये भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लिखना। लिखना क्या, डायरी आप लिखते हैं, आप उसको जो भी आप रोज़ाना के जो मामूलात होते हैं उसको आप बाय डिटेल लिख लेते हैं, अहम अहम चीज़ें मैंने, ठीक है, यानी कि लिखनी है। ये नहीं कि आपने सारा कुछ लिख देना कि मैं जनाब नहाया, नहाने में मुझे 15 मिनट लगे, उसके बाद फिर जनाब मैंने साबुन लगाया, उसके बाद मैंने नाश्ता, नाश्ते के अंदर मैंने ये चीज़ें खाई, फिर पानी पिया, ठीक है, उसके बाद फिर जनाब ये चीज़ें इस तरह नहीं लिखनी है आपने। ठीक है। मैंने कपड़े पहने, कपड़े इस कलर के थे, ये सारी चीज़ें यानी कि अहम अहम चीज़ें जो है ना आपने इसके अंदर लिखनी होती है रोज़नामचे के अंदर। ठीक है। रोज़ाना के मामूलात जो अपनी तहरीर के अंदर आप लिखते हैं, यानी कि वो जो डायरी होती है, रजिस्टर होता है, उसी को रोज़नामचा कहते हैं। अब लिखना आपने मामूल सबसे पहले आपने इसमें डेट लिखें, तारीख, जिस तरह ये मैंने कल आपको एक बताया था रोज़नामचा तालिब इल्म का। ठीक है। कि तालिब इल्म का जो है वो क्या था रोज़नामचा, कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठा, मैंने फ़जर की नमाज़ वज़ू किया, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत की, फिर मैं इस बाग के अंदर सैर करने के लिए चला गया। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी ये उन्वान मैंने लिखे, एक नजूमी का रोज़नामचा। ठीक है। रोज़नामचा, नजूमी जो कल की खबर यानी कि बताता है, वैसे है होता झूठ है ये नजूमी जो है सब, कि वो नजूमी क्या करता है, लोगों को ताड़ता है, कि उससे पैसे वसूल करता है, और उसको कहता है कि तेरा ये नुकसान हो जाएगा अगर तूने ये किया, ये इस तरह तुझ पे जादू हुआ, तो कल की यानी कि खबर बताने वाला, इसका आप रोज़नामचा। या एक ताजर का, ताजर कोई भी आप ले लें, ठीक है, किसी भी तजारत, वो कपड़े की करता है, वो किसी भी अजनास की करता है, ठीक है, उसका रोज़नामचा आप लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक जज का रोज़नामचा आ सकता है, एक वकील का, एक मुसव्विर का, मुसव्विर जो तस्वीर बनाता है, ठीक है। उसके बाद एक सनतकार, सनतकार जिसकी फैक्ट्री है या कोई मिल वगैरह, ठीक है, उसका एक आपने रोज़नामचा, यानी कि वो क्या करता है मामूलात के मुताबिक, आपने खुद उसकी तरफ से लिखना पेपर में। आप तो तालिब इल्म है, आपको पता ही नहीं है जज या वकील का, आ जाता है एक जज पे जो है ना उसका रोज़नामचा लिखे। अब जज की ज़िंदगी के अंदर जो मामूलात है ना, यानी कि सुबह उठता है, उसके बाद वो भी नमाज़ पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसके बाद फिर वो जज में यानी कि अपनी अदालत में क्या टाइम होता है उस टाइम की तरफ फिर अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर उसके सामने एक केस आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक केस लाया गया जिसके एक माँ थी, उसके 3 बच्चे थे, और बाप जो है वो क्या था, यानी कि संग दिल था, उसने उस माँ को तलाक दे दी, अब बच्चों का मामला था। ये सारा इसमें जो है ना आप इसमें लिख सकते हैं, और जज ने क्या फ़ैसला किया, ठीक है, जज ने क्या फ़ैसला किया, ये रोज़नामचा आपने एक जज की तरफ से यानी कि खुद पढ़ के आपने उसको लिखना है। ठीक है। तो ये था आपका जो सवाल इसको करने का, ये मुजव्वज़ा उन्वानात मैंने लिख दिए हर एक के, इसको आपने अच्छे तरीके से करने। ठीक है। तो दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम।